علامہ اقبال شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. یعنی اے اللہ، میں آئندہ کی فکر کیوں نہ کروں، میں خاموش کیوں بیٹھا رہوں، میں مستقبل کے بارے میں سوچوں، میں آئندہ کی زندگی کے بارے میں سوچوں. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. اے اللہ، تو نے مجھ کو شاعری میں کمال دیا ہے، بات کرنے کی طاقت دی ہے. میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں بلبل کے نعرے سنوں، شکایتیں سنوں اور فریاد سنوں اور پھر بھی خاموش بیٹھا رہوں. ہے بجا شیوے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. اے اللہ، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عادت رہی ہے کہ ہم ہر موقع پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ہم ماننے والے لوگ ہیں. ہے بجا شیوے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. آج اپنے درد بھری کہانی ہم اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا، شکوے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اے اللہ، جہاں آپ نے ہم مسلمانوں سے ہمیشہ سمع و اطاعت کی اور بات ماننے کی ساری باتیں سنی، ہمیشہ فرما برداری ہی کا جذبہ ہم سے دیکھا، اے اللہ، ہمیشہ آپ نے ہماری زبان سے اپنی تعریف ہی سنی. آج اپنے تعریف کرنے والے بندے سے تھوڑی سی شکایت بھی سن لیجئے. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھا شکوہ جسے آپ نے سنا، اور میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جواب شکوہ پیش کروں گا. آپ شکوے کو دھیان میں رکھیں تاکہ جواب شکوہ کو سمجھنے میں آسانی رہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے. خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. اس کا جواب سنیں. دوسرا مصرع، پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی. کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اس قدر شوق کی اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے. ہاں مگر عجز کے اثار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. علامہ اقبال آپ جواب شکوہ میں کہہ رہے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی انسان دل سے جو بات کہتا ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے، اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. میرا جذبہ صادق تھا، میں نے دل سے یہ بات کہی تھی، تو میرا یہ جذبہ آسمان کو چیرتا ہوا عرش بری تک پہنچ گیا. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. فرشتے پریشان ہیں، چاند پریشان ہے، ستارے پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، کہکشاں پریشان ہے. یہ کیسی آواز ہے؟ سب پریشان ہیں. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. جنت کا جو داروغہ تھا، جنت کی جو نگرانی کرنے والا فرشتہ تھا، وہ سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت انسان ہے، یہ حضرت انسان ہے. خاک کی چٹکی کو بھی آ گئی ہے پرواز ہے کیا. یعنی خاک کی جو چٹکی ہے
یہ جو مٹی سے بنا انسان ہے اس کی آواز عرش بری پر پہنچ گئی ہے، اس کی آواز آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ تو علامہ اقبال یہی کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں نے جذبہ صادق کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ شکوہ کیا تھا، دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور میرا شکوہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش بری کو پہنچ گیا۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، کہ اے اللہ یہ ہم جانتے ہیں تو پہلے ہی سے موجود تھا، تیری ذات پہلے ہی سے موجود تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم۔ اے اللہ تیری مثال تو پھول کی جیسی ہے لیکن اس کی خوشبو پھیلی نہیں تھی، ہم خوشبو پھیلانے والے ہیں، تیری خوشبو کو ہم پھیلانے والے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ اے اللہ انصاف سے کام لیجئے، آپ کی ذات موجود تھی لیکن آپ پھول کی مانند تھے اور ہم نے خوشبو بن کر آپ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ آپ اے اللہ انصاف سے کام لیجئے، اگر صبح کی ٹھنڈی ہوا نہ چلتی تو پھول کی خوشبو پھیلتی کس طرح، آپ کو کون جانتا؟ گویا کہ آپ کا انٹروڈکشن کرنے والے، آپ کا تعارف کرنے والے ہم مسلمان ہیں۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے مستانہ تیرا، آسماں چیر گیا نعرہ مستانہ تیرا، آسماں چیر گیا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ یہاں کہتے ہیں جواب شکوہ کے اندر کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، کہ غیب سے ایک آواز آئی، اسی درمیان ایک آواز آئی کہ اے اقبال تو نے جو کچھ کہانی کہی ہے، تو نے جو داستان سنائی ہے، تو نے جو شکوہ کیا ہے، تیرا شکوہ بالکل بجا ہے، تیری شکایت بالکل بجا ہے، اور جس کی وجہ سے تیرا یہ نعرہ آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچ گیا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اللہ میں اقبال شکوہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہ اے اللہ ہم مسلمانوں سے پہلے تیری دنیا کا نظارہ، تیری دنیا کا نقشہ بالکل عجیب و غریب تھا، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر۔ لوگ اللہ کو کہاں یاد کرنے والے تھے، لوگ تو پتھروں کو سجدہ کرنے والے اور درختوں کو معبود ماننے والے تھے، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر۔ انسان کی تو ایک طبیعت بن گئی تھی کہ وہ محسوس چیزوں کو، جو چیزیں نظر آئیں، جو چیزیں دیکھنے میں آئیں، ان چیزوں کی عبادت کرتا تھا، اور ایسے میں اندیکھے خدا کو، جو خدا نظر نہیں آتا ہے، جس اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اس اللہ کو یاد کرنے والا، اس اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے والا، اس اللہ کو معبود ماننے والا کون تھا؟ مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔
اب اللہ تعالیٰ پر احسان جتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ اے اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ تیرا کوئی نام بھی لینے والا تھا اس دھرتی کے اوپر, اس زمین کے اوپر کوئی تجھ کو یاد بھی کرنے والا تھا. قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. ہم مسلمان ہی تھے, ہم مسلمان تھے جس نے تجھ کو یاد کیا اور تیری عبادت کی اور تیری بندگی کی. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہاتھ بے زور ہیں, ہاتھ بے زور ہیں, الحاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. ہاتھ بے زور ہیں, الحاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں. بت شکن مٹ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, تھا براہیم پدر اور پسرے آزر ہیں. بادہ شام نئے, بادہ شام نئے, بادہ نیا خم بھی نئے, حرم کعبہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے. گویا علامہ اقبال اب یہاں سے یعنی اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں. اللہ کا جواب سنیے. علامہ اقبال نے شکوہ کیا, شکایت کی, اب اللہ کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. یعنی ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے دینے کے لیے, لیکن کوئی مانگنے والا تو ہونا چاہیے. ہمارا راستہ بالکل صاف ہے, بالکل کلیئر ہے, لیکن اس پہ چلنے والا تو کوئی ہو. اور اس کے بعد آخر کے بند میں کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی مانگنے والا ہوتا ہے, اگر کوئی مانگنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کو نئی دنیا دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر کولمبس ہے, اس نے دریافت کیا امریکہ کو, تو مانگنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کہ اگر کوئی مانگتا ہے میرے سامنے تو ہم اس کو راستہ بھی دکھاتے ہیں اور اس کو نئی دنیا بھی دیتے ہیں. آگے کہتے ہیں علامہ اقبال یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ہاتھ بے زور ہیں, الحاد سے خوگر ہیں. یعنی تمہارا حال یہ ہو گیا ہے کہ تم بالکل نکمے ہو گئے ہو. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے, یہ جو مسلمان قوم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر داغ ہے, ایک دھبا ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اسلام کے طور و طریق کو چھوڑ دیا ہے اور یورپ کی غلامی اختیار کر لی ہے. مغرب سے متاثر ہو گئے ہو, مغربی تہذیب سے, مغربی کلچر سے, مغربی ثقافت سے, مغربی تمدن سے تم نے اپنی دوستی رچا لی ہے. بادہ آشام نئے, بادہ نیا خم بھی نئے, حرم کعبہ بھی نیا تم بھی نئے. یعنی شراب پینے والے, شراب کا نشہ یہ ساری نئی ہو گئی ہیں. حرم کعبہ بھی نیا, ہمارا حرم مکہ معظمہ میں اے اللہ تو وہی خدا تو ہے, وہی رب تو ہے جس نے فاراں کی چوٹی پر, فاران کی پہاڑی پر اس دین کو کامل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو ایک پسندیدہ دین قرار دیا. اللہ تو وہی خدا تو ہے, سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے, ایک اشارے میں لیے ہزاروں کے دل تو نے, پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے. اے اللہ تیری وہ طاقت, تیری وہ آواز ایسی تھی جس نے بہت ساروں کے دل کو اپنی طرف مائل کر دیا. آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں, ہم وہی سوختہ ساما ہیں, تجھے یاد نہیں. اے اللہ ہم وہی تجھ سے چاہنے والے لوگ ہیں, ہم وہی مسلم لوگ ہیں, کیا آپ کو یاد نہیں تیرے بارے میں جو محبت پہلے ہمارے اندر تھی وہ آج بھی موجود ہے. دیکھ کر رنگے چمن ہونا پریشاں مالی, دیکھ کر رنگے چمن ہونا پریشاں مالی, کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی, خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستہ خالی, گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی, رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے,
رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افقتا بھی ہے۔ یہاں سے پھر ہمت دلا رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو تمہارا ایک دور آئے گا، یہ خس و خاشاک بہہ جائیں گے، خس و خاشاک بہہ جائیں گے، اور پھر تم کو ایک دور دیا جائے گا، وہ تمہارا دور ہوگا۔ اور یاد رکھو اے مسلمانوں، اگر تم کمر بستہ ہو گئے، میدان عمل میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ذرا دیکھو صبح جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے لالی نکلتی ہے، اس سے پہلے ایک لالی نکلتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی پہچان ہے کہ رات ختم ہو چکی، سورج نکلنے والا ہے۔ اور گھبراؤ مت مسلمانوں، تمہارے جو شہداء تھے جنہوں نے شہادت کا جام پی کر اللہ کے دین کو بلند کیا، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، برباد نہیں جائے گا، ان کا خون رنگ لائے گا، اور اسلام کا پرچم ایک دن